انسان تو آپ کے گھر پیدا ہوا تھا، آپ نے ہمارے پاس بنانے کے لیے بھیج دیا، ہم نے بڑی کوشش کی اور اللہ کا شکر کئی حد تک کامیاب ہو گئے۔ آپ نے تو کہا تھا اسے حافظ قرآن بناؤ، آپ نے کہا تھا نمازی بنانا، آپ نے کہا تھا سچ بولنے والا بنانا، آپ نے کہا تھا اس کو تہجد گزار بنانا، آپ نے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرنے والا بنانا، درود شریف پڑھنے والا بنانا، آپ نے سمجھایا تھا کہ اس کو لباس تقوی پرہیزگاری کے اندر اس کو معیار بتلانا، آپ نے صرف حافظ بننے کے لیے کہا تھا۔ ہم نے بتاؤ ایک محنت کے ساتھ کتنی محنتیں کی، اور آپ سے اپنی اولاد کو انسان نہ بنایا گیا۔ کمائی بھی آپ کے ہاتھوں کی، کھلایا بھی آپ کے ہاتھوں نے، دھلا ہوا پہننا بھی آپ کے ہاتھوں کا۔ ہمارے پاس تو آ کے اس نے اپنے سر کو اور وجود کو ہلایا، اللہ نے اس کے وجود پر اپنی رحمت کے چھینٹے برسا دیے۔ بہن کے پیار میں، بھائی کے پیار میں، دادا دادی کی نگاہوں میں، نانا نانی کی نگاہوں میں، اماں ابا کی شفقت میں رہ کر بھی انسان نہ بن سکا، گدھے کا گدھا۔ پھر یہ نتیجہ ماں نے قبول کیا، یہ نتیجہ ابا نے قبول کیا۔ اپنی حالت دیکھ، کتوں جیسی حالت بنا رکھی، مولوی صاحب نے نہیں کہا، باپ نے کہا۔ پھر اس نے کہا، ماں نے کہا سور جیسا لگ رہا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی غلطیوں کو قبول کیا۔ کہ جو کردار ہمیں دینا چاہیے تھا وہ کردار دیا نہیں، طوطوں کے قریب کر دیا۔ بچے کے لیے طوطے ٹی 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 وہ طوطے لے کے آگے، بچے کے لیے چوزے لے کے آگے، بچے کے لیے کیا لے کے آگے، مرغی لے کے آگے، اور بچے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے، بکری کا میمنہ لے آئے۔ بچہ ان سے مانوس ہوا کیونکہ وہ ہر وقت ارد گرد گھومتے رہے، بلیاں اس کے پاس، بلیوں کے پاس یہ، بکریاں اس کے پاس، بکریوں کے پاس یہ، مرغیوں کے ڈر پہ یہ گھسا بیٹھا، مرغیاں اس کے پاس، تو اس پر طوطے اس کے پاس۔ تو اتنی محنت ہو گئی، جن کو قریب کیا وہ چیز اندر محبت کے طور پر رچ بس گئی۔ اب ان کو پہچان رہے، ان کی بولیوں کو سمجھ رہے، ان کی بولیوں کو، اب اپنی بولیوں کو ان کو سمجھا رہا۔ کاش جتنا طوطا کو مرغی کو اور بلبل کو بکری کے قریب کیا، کاش والدین اتنا قریب ہوتے تو اللہ کی قسم ان کی زبان نہ کھلتی، ان کی اداؤں کو پہچان لیتا کہ اس وقت میرے باپ کی نگاہ اور میری ماں کی دعا مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ تم بازار میں بیٹھے رہے، تم بازار میں بیٹھے رہے، صبح گئے شام کو بازار سے آئے، تم نے گھر کے اندر اپنے وجود کو دکھایا نہیں، آپ کا بچہ آپ کو پہچان نہ سکا۔ پھر آپ کہہ رہے میرا بچہ میرے ذمہ داری نہیں پوری کرتا، میرے حق نہیں پوری کرتا۔ اس کو پہلے اپنی اہمیت تو بتلو، اپنے عہدے پر، اپنے منصب کے پر کھڑے ہو کر اختیارات تو دکھاؤ، تم نے دکھائے نہیں۔ دو ذمہ داریاں تھیں، ایک گھر کے بنانے کی، ایک گھر والوں کو بنانے کی۔ گھر والوں کو بنانے کی ذمہ داری ماں کی تھی، گھر کے بنانے کی ذمہ داری باپ کی تھی۔ یہاں بھی الٹ کام ہو گیا، گھر ماں بنا رہی ہے اور گھر والوں کے ذریعے تیرے ہی ہیں، میں کون سا سسرال سے لے کے آئی تھی، یہ تیری نسل ہے، یہ حرام کے تیری ہوں گے، نہ ہمارے خاندان میں چاہتا کوئی نہیں جیسے تیری اولاد ہے۔ یعنی اپنا سارا ملبہ اپنے شوہر کے اوپر تھوپ رہی۔ وہ کہہ رہا پھر ٹھیک ہے میں گھر بیٹھ جاتا ہوں تو کام کر لے۔ یہ ذمہ داری آپ کی۔ 5 محنتیں اس وقت دنیا کے اندر ہو رہی اور مسلمان بھی کر رہے، کافر بھی کر رہے۔ وہ 5 محنت کیا ہے؟ ایک محنت ہے مکان کے بنانے کی، ایک محنت ہے کپڑے کے بنانے کی، اور ایک محنت ہے کھانا کھانے کی، اور ایک محنت ہے شادی کرنے کی، اور ایک محنت ہے سواری کی۔ بس اس کے علاوہ بتاؤ کیا ٹارگیٹ ہے، منزل کیا ہے؟ جتنی اونچی عمارتیں بنا رہے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میری امت پہ وقت آئے گا بھیڑوں کے چرانے والے بلڈنگیں بنائیں گے، فخر کریں گے ان کے اوپر۔ اور کپڑوں کے بنانے کی محنت کتنی ہے؟ 4000 روپے کا جوڑا سلوایا، 1500 روپے دی سلائی، استری ہوا کوئی نہیں۔ رات کو درزی نے دیے 3 بجے۔ اب کیا ہوا؟ صبح عید کی نماز میں نہ مسجد بلال میں نظر آیا، نہ خیر علوم میں نظر آیا۔ انہوں نے کہا عید کہاں پڑی تھی؟ او یار کہاں پڑی، بجلی والا جان مانو ہے کر دے بھائی کیا ہوا؟ بس بٹن چلایا تھا استری چلانے کے لیے، جو استری پکڑی لائٹ چلی گئی، کپڑے استری کوئی نہیں تھے، نماز نہیں پڑی۔ کپڑوں میں فخر ہوگا۔ 3 باتیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بطور نصیحت کے طور پہ فرمائی تھی، اس میں یہ بھی فرمایا تھا، اے عائشہ اگر جنت کے اندر میرا ساتھ چاہتی ہے تو اپنے تن پر کپڑا اس وقت تک نہ جدا کرنا، اپنے تن سے کپڑا اس وقت تک نہ اتارنا جب تک تیرا کپڑا پیوند لگنے کے قابل نہ ہو جائے۔ یا تو شادی بیاہ کی دور کی بات ہے، ولیمے کی دور کی بات ہے، مہندی اپٹن کی دور کی بات ہے، کسی کی موت میت پر بھی سادہ کپڑا پہن کے نہیں جاتے ہیں۔ رومال بھی پھولوں والا لے کے جاویں گی، ایسا رومال میرے عزیزوں جو میڈ ان پاکستان نہ ہوگا۔ بیٹی پوچھ لی امی شادی میں تھوڑی جا رہی، کہے گی نہیں نہیں تیری چاچی بھی آئی ہے، تیری تائی بھی آئی ہے، تیری پھوپھی ماسیاں ہیں، میں رومال یوں کر کے آنکھوں پہ ملوں گی، دنیا دیکھ کے کہے گی یہ میڈ ان پاکستان نہیں ہے، میڈ ان انگلینڈ کا رومال ہے۔